ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں
نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ محبت سے پیار سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، آپ کی اس جامع مسجد میں اہل بیت کے عنوان پر اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر یہ آج کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ برادر مکرم خطیب نقطہ داں حضرت مولانا عبد الشکور حقانی صاحب مدظر العالی، مخدوم العلماء والصلحاء حضرت پیر رضوان نفیس صاحب مدظر العالی، برادر مکرم بھائی مسعود صاحب، یہ حضرات ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں الحمدللہ۔ اہل بیت سے محبت پیار جس مسلمان کو نہیں، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں، ایمان کی بات تو الگ رہی، میں اکثر کہا کرتا ہوں یار وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس کے سینے میں حضور کے خاندان کی محبت نہ ہو۔ آپ کی اس جامع مسجد میں کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس لیے بڑے محتاط ہو کر میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ بس صرف آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر سنجیدہ قسم کی گفتگو سننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کی آواز تو آئے۔ اکثر ایسی جگہوں پر میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار ان دوستوں کے آگے سفید چادر بچھا کر گٹ کے رکھ دیتے کہ کچھ تو پڑھتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ کوئی سبحان اللہ کی آواز ہو، کوئی ماشاءاللہ کی، ارے کچھ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لا حول پڑھتے رہو یار، کچھ تو پڑھو۔ آج مجھے عصر کی نماز سے پہلے، غالباً عصر کی نماز سے پہلے کی بات ہے یا عصر کی نماز کے بعد، برادر مکرم بھائی مسعود صاحب نے مجھے فون پہ بتایا کہ آج جامع حقانیہ میں
اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کو اور اہل بیت کی صحابہ کرام سے کیسی محبت اور کتنی محبت اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں، انشاءاللہ چند منٹ آپ حضرات کے لوں گا، تمہیں بتلاؤں گا کہ صحابہ کرام کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی۔ میں بغیر کسی تمہید کے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں نے قدر تفصیل سے آج جمعے کے بیان میں اس عنوان پر میں نے گفتگو کی ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف ہے۔ طائف ایک شہر ہے، اس طائف کے رہنے والے ایک تاجر جس کا نام عروہ بن مسعود، بڑے نامور تاجر تھے۔ ان کے دو صاحبزادے تھے، ابو مرہ، ابو عبیدہ، اور ادھر مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کی دو صاحبزادیاں، ایک کا نام ام حبیبہ اور ایک کا نام، بھائی بات توجہ سے سنیں، یہ جو ابو سفیان مکہ مکرمہ کا رہنے والا، ان کی دو بیٹیاں میمونہ اور ام حبیبہ، طائف کا تاجر ابو مرہ کے ساتھ ابو سفیان کی بیٹی میمونہ کا نکاح ہوا، اور ام حبیبہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب وہ طائف دوسری بیٹی ابو سفیان کی پہنچتی ہے، بڑے نوکر چاکر ہے، بہت بڑا ڈیرا ہے، سسر بھی بزنس مین ہے اور میاں بھی بزنس مین ہے، تاجر ہے۔ چھوٹی بہن نے ام حبیبہ کو خط لکھا، میمونہ نے ام حبیبہ کو خط لکھا کہ میری بہن میں یہاں پر بڑی خوش ہوں، گھر میں نوکر چاکر ہے، بزنس مین ہے میرا سسرال، میری بہن مجھے نیند نہیں آتی، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں، مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے کہ یار میں اتنی خوش ہوں یہاں پر اور میری بڑی بہن جو ہے ان پر فاقے ہے۔ میں یہاں پر بڑی پریشان ہوں، میں بڑی خوشحال ہوں اور میری بہن فاقوں کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ خط پہنچتا ہے، ام حبیبہ نے جواب دیا، خدا کی قسم بات توجہ سے سننا، جواب کیا لکھا ہے، دعا سبحان اللہ کہو، میں تمہیں بتاتا ہوں ام حبیبہ نے جواب کیا دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چھوٹی بہن کو خط لکھ دیا، جواب میں لکھ دیا، اب میری بہن تو بزنس مین کی بیوی ہے، تاجر کی بیوی ہے، مالدار کی بیوی ہے، تیرا میاں بڑا مالدار ہے، بڑے پیسے والا ہے، تو اس کی بیوی ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، میں جس کی بیوی ہوں وہ دونوں جہاں کا سردار ہے۔ تو کہہ
کہتی ہے کہ میرے پاس نوکر چاکر ہے، تو کہتی ہے میرے میاں کے بڑے نوکر چاکر ہے، بڑے پیسے والا میرا خامد ہے، بڑا مالدار میرا سسرال ہے، نوکر چاکر بڑے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خط لکھ رہی ہیں، او میری بہن تجھے فرشی سلام کرتے ہوں گے، مجھے عرشیوں سلام کرتے ہیں۔ اور میری بہن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں چکی چلاتی ہوں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں چکی ایک ہی چکر لگاتی ہوں، باقی چکر خود بخود چلتے ہیں۔ تیرے میاں کو علاقے کے لوگ سلام کرتے ہیں، تاجر سلام کرتے ہیں، ڈیرے دار آدمی ہے، علاقے کے لوگ سلام کرتے ہیں، میرے محمد کو خدا کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں، میرا میاں جہاں جا رہا ہوتا ہے پہاڑوں کے پاس سے گزرتا ہے، پہاڑ سلام کرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں سلام کرتی ہیں، دریا سمندر ندی کے بعد چشمے کے بعد میرا میاں گزرتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرتے ہیں، دریا سمندر کے پانی سے سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ میرا میاں جب چلتا ہے جہاں دھوپ آتی ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، تیرا میاں علاقے کا سردار ہوگا، تیرا میاں قوم قبیلے کا سردار ہوگا، میرا خامد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ ادھر مالک کائنات نے کرم فرما دیا، میمونہ کے ہاں اللہ نے بیٹی عطا کر دی، ابو مرہ بڑا خوش ہے، بیوی بڑی خوش ہے، عروہ بن مسعود بڑے خوش ہیں، اللہ نے بیٹی دے دی۔ خدا کی قسم مسلمانوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، میری تیری بات نہیں، مولانا عبدالشکور کی بات نہیں، پیر زبان نفیس صاحب کی بات نہیں، میری بات تیری بات نہیں، خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک روایت کے مطابق جس کی ایک ہی بیٹی ہو، اور اس کی تعلیم و تربیت کا ماں باپ صحیح انتظام کرے، مالک کائنات ماں باپ پر جنت واجب قرار دے دیتے ہیں۔ یہ نبی کی بات ہے، خدا کی قسم میری تیری بات غلط ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، مصنف کی تصنیف غلط ہو سکتی ہے، خدا کی قسم خدا کا قرآن اور حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے بدلے ہیں زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا ہے فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ان کی بیٹی جوان ہو گئی، ابو مرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے،
اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو مرہ اپنی بیوی کو میمونہ کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ حضرت میمونہ نے اپنی بڑی بہن ام حبیبہ سے بات کی کہ آپ کی بھانجی جوان ہو گئی، رشتہ درکار ہے، رشتہ بھی آپ ہی کرے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا کے گھر میں چلی گئی، جا کر رشتے کی بات کی۔ حضرت علی نے ہاں کر دی۔ حضرت علی ابو مرہ سے پوچھنے لگے کوئی شرط ہو؟ ابو مرہ فرمانے لگے کہ جو نوکر ہوتے ہیں بھلا نوکر بھی کوئی شرطیں لگاتے ہیں؟ ہم تو اہل بیت کے نوکر ہیں، نوکر بھلا شرطیں لگائے؟ پھر بھی کوئی بات ہو؟ فرمان لگے بس ایک ہی ذہن میں بات آتی ہے، علی جب حسین کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ تو نے خود ہی طے کر دیا، ایک میری شرط ہے، جب حسین دلہا بن کر آئے علی ساتھ آنا، اور میری بیٹی کے سر پر دست شفقت علی خود رکھنا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اتنے پاکیزہ ہاتھ ہمارے نہیں جتنے اہل بیت کے پاکیزہ ہاتھ ہیں۔ ان کی محبت کا اندازہ تو لگا کہ ان لوگوں کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ خدا کی قسم جماعت صحابہ کرام کو اہل بیت سے بڑی محبت، اہل بیت کو ان سے بڑی محبت ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے، وفد آیا ہوا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر کھڑے ہونا، اندر ہماری میٹنگ ہے، کوئی آ جائے اسے اندر میری اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، امام حسین آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ میں تمہیں روک نہیں سکتا، بات توجہ سے سننا، میں روک نہیں سکتا، بس ابا کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ ابا جی نے مجھے یہ فرمایا۔ امام حسین فرمان لگے چلو میں پھر آ جاتا ہوں۔ واپس تشریف لے گئے، میٹنگ ختم ہوئی۔ عمر نے پوچھا کہ بیٹا عبداللہ کو مہمان تو نہیں آیا تھا؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے مہمان وہ آیا تھا کہ جس کو دیکھ کر حضور نے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا حسین آئے؟ ابا جی وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، میں نے گستاخی تو نہیں کی، میں نے ان کو روکا تو نہیں، لیکن آپ کا پیغام جو مجھے تھا وہ میں نے ان کو سنا دیے، واپس چلے گئے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بلا کر لاؤ۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، روتے ہوئے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں عبداللہ اگر حسین ناراض ہو گئے، حسین کا نانا ناراض ہو جائے گا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے گھر تشریف لے آئے۔ فرمایا حسین مجھے پتا چلا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتا چلا کہ تو آیا تھا،
بس میری میٹنگ ہو رہی تھی، آئندہ سے میں بھی خیال رکھوں گا، تو بھی خیال رکھنا۔ میں نے اپنے بیٹے کو آرڈر دے رکھا ہے، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں عبداللہ میرا سگا بیٹا بھی نہیں آ سکتا، لیکن امام حسین جب ہی تو آئے گا، تجھے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بچے تھے، حضرت امام حسن حسین بھی بچے تھے، کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے بس جیسے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کوئی بات ایسی ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرما دیا کہ تو دیکھ تو صحیح نا کہ تیرا ابا کون ہے۔ بچے تھے، کہنے لگے کہ دیکھ تو صحیح نا تیرا ابا کون ہے۔ تیرا ابا میرے نانا کا نوکر ہے، غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اچھا، میں اپنے ابے کو جا کر ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کو حسین نے نوکر کہا ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لے آئے، فرمانے لگے او حسین، جو تو نے میرے بیٹے کو بات کی وہ بات میں تیری زبان سے خود سننا چاہتا ہوں۔ وہ دور اور تھا، جھوٹ لوگ نہیں بولتے تھے، اور پھر جن کی تربیت کی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، فرمان لگے ہاں میں نے یہ بات کہی۔ عمر فرمانے لگے مجھے لکھ کر دے سکتے ہو؟ امام حسین نے وہ بات لکھ کر دے دی۔ عمر ناراض پھر بھی نہیں ہوئے، فرمایا میرے بیٹے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب تم مجھے قبر میں رکھو، یہ 7 رکعہ بھی رکھ دینا، قیامت کے دن میں خدا کو کہہ دوں الہی میرے پلے ہے کچھ نہیں، یہ رکعہ حسین نے لکھا ہے، دیکھ لے میں تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور نوکر ہوں، شاید اس وجہ سے خدا مجھے معاف فرما دے۔ خدا کی قسم کیا شان عمر بن خطاب کی، یہ وہ عمر ہے۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، مولانا حقانی صاحب سے پوچھ لینا، مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کی امتوں میں مالک کائنات نے ایک ایک محدث پیدا کیا۔ صحابہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں بھی کوئی محدث ہے؟ یاد رکھنا، ایک محدث ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا معنی یہ ہے کہ زبان اس محدث کی ہو اور بات اللہ کی ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام، میری ساری امت میں قیامت تک آنے والی جتنی میری امت ہے، قیامت تک جتنی امت آئے گی، میری ساری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ کیا شان ہے ان کی، خدا کی قسم، جس کا کہنا ہوا بھی مانتی تھی، دریا سمندر کا پانی بھی مانگ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوتا ہے، شدید زخمی ہو گئے، صحابہ کرام حکیم کو لینے کے لیے گئے، حکیم صاحب کو لے کر آ رہے ہیں،
راست بات توجہ سے سننا، لیڈروں کی بات کرنے والوں، بات عمر بن خطاب کی دیکھنا، اللہ نے کیا مقام دیا تھا، کیا ان کو شرف بخشا تھا۔ راستے میں حکیم عمر بن خطاب کا علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، صحابہ کرام کو وہ حکیم کہنے لگا جس عمر کے علاج کے لیے تم مجھے لے جا رہے ہو وہ تو شہید ہو گئے، وہ عمر دنیا سے چلے گئے، بھئی تجھے کیسے پتا چلا؟ ہم تیرے ساتھ آ رہی ہے، عمر کے علاج کے لیے ہم تجھے لے کر آ رہے ہیں، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ عمر چلے گئے دنیا سے؟ حکیم کہنے لگا یہ سامنے یہ تم کھیت نہیں دیکھ رہے؟ صحابہ نے دیکھا، فرما لگے ہاں۔ حکیم صاحب کہنے لگے یہ دیکھو کھیت میں بکری بھی ہے، کہاں بکری ہے؟ حکیم کہنے لگا میں جانتا ہوں کھیت کسی اور کا ہے، بکری کسی اور کی ہے، بغیر اجازت کے کسی کی کھیت میں بکری آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے محبت دیکھ اہل بیت سے، امام حسین کے ساتھ محبت تو دیکھ۔ فرمایا کہ میں واقعی تمہارا نوکر ہوں، اور عبداللہ بن عمر جب میں دنیا سے جاؤں یہ رکا ساتھ رکھ دینا۔ اور تم لوگ بکواس کرتے ہو کہ یہ بڑا ان کا اختلاف تھا، بڑا جھگڑا تھا۔ نعوذ باللہ عمر بن خطاب کا ایسا مزاج تھا، اہل بیت کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو مجھے یہ بتا جب اہل بیت کے عام ترین فرد ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو 500 اور حسین کو 1000، یہ دینے والے کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے یا نعوذ باللہ نفرت کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جانتے تھے یہ کون ہے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، جانتے تھے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے ارے کسی کا بچہ کسی کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کا بچہ بیڈ کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کا بچہ کمرے میں کھیلتا ہے، کسی کا بچہ گلی محلے میں کھیلتا ہے۔ حسن حسین وہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں کھیلا کرتے تھے۔ کوئی مہنگی ترین گاڑی پہ بیٹھتا ہے، بڑی بہترین گاڑیوں پہ لوگ سفر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں میں فلاں گاڑی میں بیٹھا ہوں، میرے پاس فلاں فلاں سواری ہے۔ خدا کی قسم حسن حسین وہ تھے جو حضور کے کندھوں مبارک پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو، کسی بچے کو گرتی مولانا حقانی صاحب دیں گے، کسی بچے کو گرتی پیر رضوان صاحب دیں گے، کسی بچے کو گرتی کوئی پیر صاحب دیں گے، ارے کوئی حاجی نمازی دے گا۔ حسن حسین وہ تھے جن کو گرتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ارے کسی کو گرتی شہد کی دی جائے گی، کسی کو کھجور کی دی جائے گی، کسی کو اور شے کی دی جائے گی۔ حسن حسین وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن تھوک مبارک کی گرتی دی ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے ان اہل بیت کی۔
فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. خدا کی قسم صحابہ کرام بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہے، ایسے پاک ہے، ایسے پاک ہے. آج جمعہ کے بیان میں نے ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، میں نے عرض کر دی، وہ میرے ذہن میں رہ گئی. آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہو، خریدتے ہو، گاڑی لیتے ہو، موٹر سائیکل لیتے ہو، سائیکل لیتے ہو، کوئی شے بھی لیتے ہو، آپ جب اس کو پیسے دیتے ہو نا تو وہ پیسے چیک کرتا ہے کہیں 2 نمبر تو نہیں. وہ الٹا پلٹا کر اس کو دیکھتا ہے کہیں یہ 2 نمبر تو نہیں دے رہا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں پیسوں کے بدلے میں اپنی اصل چیز دے رہا ہوں. خدا کی قسم مالک کائنات جنت دے رہے ہیں، صحابہ کرام تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ صحابہ کرام کا اندر کیسا؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اتنی بڑی جنت کا اعلان حضور کی جماعت کے لیے خدا نے کر دیا. خدا کی قسم خدا نے دیکھا ہے صدیق کا دل کیسا ہے، عمر اندر سے کیسے ہیں، عثمان کیسے ہیں، علی کیسے ہیں، طلحہ زبیر کیسے ہیں. فرمایا میں نے سب کو چیک کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے تقوی کے سوا مجھ خدا کو کچھ نہیں ملا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ ظاہراً بھی پاک تھے، باطناً بھی پاک تھے. اہل بیت بھی صحابہ کرام کا ظاہر بھی پاک اور اندر باطن بھی پاک ہے. خدا کی قسم بعض لوگ بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ امام حسین سے غلطی ہو گئی، امام حسین کو بڑا سمجھایا، وہ کیوں نہیں بعد آئے؟ تجھے ایسی گفتگو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ یزید کا دفاع کرتے ہوئے امام حسین پر الزام لگاتے ہو؟ امام حسین کیوں نہیں بعد آئے؟ ارے کرسی کے لیے گئے، بعض لوگ یہ بکواس کرتے امام حسین کرسی کے لیے گئے. ارے جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرما دیا سیدہ شبابی اہل الجنت الحسن والحسین. اور لوگوں کوئی کسی قوم کا سردار ہوگا، کوئی کسی برادری کا سردار ہوگا، کوئی کسی محلے کا سردار ہوگا، کوئی کسی علاقے کا سردار ہوگا. میرا حسن میرے حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، صدر رہا ہو، بھلا وہ کونسلر بننا پسند کرتا ہے؟ جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو بھلا وہ چاہتا ہے کہ میں کونسلر بن جاؤں؟ ارے جن کو جنت کی سرداری ملی ہو، ساری تاریخ پڑھ کر دے کہ کسی امام حسین رضی اللہ عنہ کسی قول سے فعل سے، کسی بات سے، یہ بات تم نے کہاں سے اخذ کر لی؟ یزید کو تم بھلانا چاہتے ہو؟ ہمارے دل و دماغ سے وہ نکل جائے. یاد رکھنا غیرت کرنی چاہیے. بلا مقابلہ امام حسین کا یزید کے ساتھ کرتے ہو. ایک عام صحابی یاد رکھنا، بس 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. عام صحابی جنہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھا، تشریف لے گئے، پھر دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی،
علماء کرام نے لکھا ہے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، سارے غوث و قطب اکٹھے ہو جائیں، سارے نمازی اکٹھے ہو جائیں، سارے تابعین تبع تابعین اکٹھے ہو جائیں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، بابا فرید الدین شکرگنج کیوں نہ ہو، حضرت سلطان باہو کیوں نہ ہو، حضرت علی حجویری کیوں نہ ہو، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم بلال کی اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس آنکھ نے دیدار محمد کیا ہو۔ حسین تو وہ تھے جو حضور کی گود مبارک میں کھیلا کرتے تھے، شرم کر حیا کر امام حسین کا مقابلہ یزید سے نہ کر۔ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اس میدان میں ایک عورت کا کردار کا خدا کی قسم تو مطالعہ کر، خارجیوں ناصریوں، اگر اللہ نے تجھے ہدایت دینی ہو تو اس عورت کا وہ واقعہ ذہن میں رکھ لو، اگر تیرے مقدر میں ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ خدا تجھے ہدایت دے دے گا۔ میدان کربلا میں عورت اپنے ایک اکلوتے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ شور کس چیز کا ہے؟ اکلوتا بیٹا ہے، باہر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آگے اماں جی نبوت کے گلشن پہ حملہ ہو گیا۔ اس دور کی ماں تھی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ماں نے یہ نہیں کہا کہ اندر سے کنڈی لگا لے، بیٹا دھیان سے ذرا باہر نہیں جانا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے میں باہر نکل کر دیکھوں گی پھر باہر آنا، میرا تو اکیلا بیٹا ہے، میاں میرے سر پہ نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ وہ ماں اور طرح کی ماں تھی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، میں تجھے بتاتا ہوں وہ کیسی ماں تھی۔ بیٹا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جی امی جی۔ ماں کہنے لگی بیٹا تجھے شرم نہیں آئی؟ ویسے ہی آگے واپس، اور میرے بیٹے بتا قیامت کے دن حسین کے نانا نے سوال کر لیا، کیا جواب دو گے؟ اور یزیدیو تم بھی سن لو، دری صبا سے قیامت کے دن حسین کے نانا نے تم سے سوال کر لیا، کیا جواب دو گے؟ بیٹا کہنے لگا ماں جی اس بات پر واپس سوچ کر آ گیا ہوں کہ ماں کو بتا دوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا جلدی جا، مجھے ڈر لگ رہا ہے تو واپس آ گیا کہیں موت نہ آ جائے۔ جوان بیٹا پھر میدان میں پہنچتا ہے، سارا منظر وہ ظالم دیکھ رہے تھے، انہوں نے سر قلم کر دیا، سر تن سے الگ کر دیا، زمین پر پھینک دیا۔ ماں دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ یزیدیوں یہی بات توجہ سے سن لینا، انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تم تو الحمدللہ جتنے بیٹھے ہو مجھے 100% یقین ہے تم سارے کے سارے حسینی ہو، ہم بھی حسینی، آپ بھی حسینی، میرے پیر و مرشد بھی حسینی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں باہر نکلتی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ماں باہر آ گئی، مزید تر پانے کے لیے انہوں نے جوان بیٹے کا سر اٹھایا اور ماں کی گود کی طرف پھینک دیا۔
سارے لوگ دیکھنے لگ گئے، اماں روئے گی، اماں تم کرے گی، اب چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی۔ لیکن ماں حسینی تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی، اہل بیت سے پیار کرنے والی، ماں کی گود میں اکیلا کلوتا بیٹا ہے، اس کا سر ماں کی گود میں ہے، سارے دیکھ رہے ابھی روئے گی، لیکن ماں کا حوصلہ دیکھ، ماں نے سر اٹھا کر ان ظالموں کی طرف پھینک کر فرمانے لگی، اور ظالموں جو خدا کی راہ میں ہم دے دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ تو دعا فرمائیں اہل بیت سے مالک کائنات مزید محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کے عنوان پر کام کرنے والوں کو مالک کائنات مزید محنت اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا صلہ تو خدا ہی دے سکتا ہے۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، اپنے اپنی مسجدوں میں پروگرام رکھا کرو، اگر کوئی مجبوری ہے تو کم از کم کو مہینے 2 مہینے کے بعد اہل بیت کے عنوان پر ایک جمعہ پڑھا دیا کرو۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، ہمارے بچوں کو کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، پیسے دے دے، کھلونا کوئی لا کر بچوں کو دے دے، ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے، دادا نانا خوش ہوتا ہے، اگرچہ ان پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں لیکن خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا اس نے خیال رکھا۔ خدا کی قسم اہل بیت پر بھی درود و سلام بھیجا کرو، حسین کا نانا خوش ہو جائے گا، ان کو یہ گفٹ کیا کرو، ان کو یہ تحفے میں بھیجا کرو۔ خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمان دیا، اہل بیت سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اہل بیت سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جو نفرت کرتا ہو، یزید کو آگے لانا چاہتا ہو، یار میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں تم اپنے بچوں کا نام پھر یزید رکھ کے دیکھ لو، یا پھر کم از کم یہ دعا مانگ لیا کرو۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ الہی ہم حسینی ہے، حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ الہی ہمارا حشر کرنا، تم بھی دعا کیا کرو کہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ بہرحال دوستو یہ پروگرام مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے رکھا، مالک کائنات ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہل بیت کے ساتھ یہ محبت کا یہ اظہار ہے، ثبوت ہے۔ اہل بیت کے عنوان پر پیر رضوان نفیس صاحب کے حکم پر مختلف جگہوں پر پروگرام رکھے گئے۔ الحمدللہ 10 محرم الحرام کو منگل کا دن ہوگا، عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں عظمت اہل بیت و شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جلسہ رکھا گیا ہے۔ عصر کے بعد پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ 11 بجے سے پہلے دعا ہو جائے گی۔ 11 ربیع الاول کا پروگرام انشاءاللہ اس روٹین کے مطابق ہی انشاءاللہ ہوگا۔ خواتین بھی تشریف لا سکتی ہیں، حضرت مولانا اللہ بسائے صاحب تشریف لائیں گے، حضرت قاضی مطیع اللہ صاحب تشریف لائیں گے، قاری انواع الحسن شاہ صاحب تشریف لائیں گے، حضرت مولانا عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف لائیں گے، مولانا قاسم گجر صاحب تشریف لائیں گے، اور دیگر اکابرین تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہم توقع رکھیں کہ آپ حضرات تشریف لاؤ گے؟ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، عصر کی نماز کے بعد پروگرام انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نے عالی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 6 ستمبر کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد جامع اشرفیہ میں ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے۔ میں اب دوستوں سے اپیل کروں گا اس پروگرام میں شرکت فرمانا، انشاءاللہ ہماری حاضری ہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو جماعت صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی قیامت کے دن ہمارا حشر بھی لوگوں کے ساتھ فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔